اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں حضرت علی اصغر جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے کی شہادت کے بارے میں اور ان پر کیا گزری اس کا واقعہ میں بیان کر رہی ہوں۔ بہت ہی دکھ اور دل کو تڑپا دینے والا واقعہ ہے۔ میں شروع کر رہی ہوں۔ عبداللہ علی اصغر ابن حسین 10ویں رجب 60 ہجری 10ویں محرم 61 ہجری حسین ابن علی اور رباب عمر القیس قبیلے کے سردار کی بیٹی کے سب سے چھوٹے بچے تھے۔ رباب کے 2 بچے تھے، سکینہ، حضرت بی بی سکینہ اور حضرت علی اصغر۔ وہ اور اس کے 2 بچے امام کے ساتھ کربلا گئے۔ یہ حقیقت کے امام اپنے ساتھ ایک نوزائیدہ بچے کو لے کر گئے تھے۔ اس سے مزید یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا ارادہ کبھی بھی مسئلہ بغاوت میں شامل ہونے کا نہیں تھا۔ کربلا میں علی اصغر علیہ السلام کی عمر صرف 6 ماہ کی تھی۔ مسلمانوں کی طرف سے انہیں کربلا کی جنگ کے سب سے کم عمر کے بچے شہید کے طور پر اعزاز حاصل ہے۔ جب حسین ابن علی کے اکثر ساتھی ان کے لیے اپنی جانیں قربان کر چکے تھے تو ایک چیخ سنائی دی۔ یہ حسین تھا جو اپنی مدد کے لیے کسی کو پکار رہا تھا۔ اس نے اپنے دشمنوں کو یاد دلایا کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو بتاتے تھے کہ وہ امام حسین اور اپنے بھائی حسن سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ روایت کے مطابق ایک مرتبہ جب وہ مدینہ کی مسجد میں وعظ فرما رہے تھے اور جب حسین داخل ہوئے تو تھوڑے کی لمبائی کی وجہ سے پھسل کر گر پڑے۔ اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کو چھوڑ کر امام حسین کے پاس بھاگے، ان کا بوسہ لیا اور اسے اپنے ساتھ لے گئے اور لوگوں کو دکھایا کہ ان سے کتنی محبت ہے۔ جناب علی اصغر اپنے والد امام حسین کے رونے کی آواز سن کر جھولے سے گر پڑے۔ امام حسین ابن علی کو بلایا گیا اور جب وہ آئے تو اس نے پیاس کو دیکھا جو آہستہ آہستہ علی اصغر کو مار رہی تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنی بیوی سے جو حضرت علی اصغر کی ماں تھی ان سے کہا اور اجازت لے کر کہ وہ اسے میدان جنگ میں لے جائیں گے اور اپنے دشمنوں سے پانی طلب کریں گے۔ حضرت امام حسین امام بی بی رباب کے خیمے میں چلے گئے۔ بی بی رباب نے کہا میں اسے یزید کی فوج میں لے جاؤں گا
یقیناً وہ اس ننھے بچے کو پانی لے کر چند قطروں سے انکار نہیں کر سکتے۔ بی بی رباب نے حضرت علی اصغر کے کپڑے بدلے اور یہاں تک کہ انہوں نے اس کے سر پر ایک چھوٹی پگڑی بھی باندھ دی۔ کسی بھی دوسری ماں کی طرح وہ چاہتی تھی کہ اس کا بھی بیٹا اجنبیوں کے سامنے اپنی بہترین چیز دیکھے۔ حضرت امام حسین نے بچے کو لے لیا اور اسے چلچلاتی دھوپ سے بچانے کے لیے کپڑے سے ڈھانپ لیا اور وہ بچے کو لے کر میدان جنگ میں لے آئے۔ دشمن کے سامنے سپاہیوں نے گمان کیا کہ امام حسین علیہ السلام ہتھیار ڈالنے کے لیے اپنے ہاتھ میں قرآن پکڑے ہوئے ہیں، جبکہ امام حسین علیہ السلام نے کپڑا اڑایا تو سپاہی ایک شیر خوار بچے جیسے مصیبت کے وقت دشمن کو تانا دے رہا ہو۔ امام حسین نے یزید کے سپاہیوں کے پاس جاتے ہوئے کہا، اے لوگو، اگر آپ کی رائے میں حسین کس گناہ یا جرم کا مرتکب لے تو اس معصوم بچے نے آپ میں سے کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے کچھ نہیں کیا، یہ بات بھی نہیں کر سکتا، اور دمشق میں آپ کے امیر کے خلاف کچھ بھی نہیں بولا۔ وہ پیاس سے مر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، چلچلاتے 3 دن سے اس کے پاس نہ دودھ تھا نہ پانی، کیا تم پانی کے چند قطروں سے اس کی پیاس بجھا نہیں سکتے؟ اگر تمہیں شبہ ہو کہ میں اس بچے کے نام پر اپنے لیے پانی مانگ رہا ہوں، میں اسے یہیں چھوڑ دوں گا۔ اگر تم چاہو تو آرام سے جاؤ اور اس کی پیاس بجھانے کے لیے واپس کر دو۔ یہ دیکھ کر دشمن کے کئی سپاہی ہل گئے اور ہمدردی کی آواز سنائی دی۔ عمر بن سعد نے حالات کی سنگینی کو بھانپ لیا اور کہا، میرے سپاہیوں سے ہوشیار رہو، حسین علیہ السلام کے کلام سے دھوکہ نہ کھاؤ، وہ آپ کو صرف اپنے لیے پانی لانے کے لیے دھوکے میں لے رہا ہے، یہاں تک کہ اگر حسین کو صرف ایک گھونٹ مل جائے تو اس سے وہ پھر سے توانا ہو جائے گا اور ہم میں سے بہت سے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں صرف اس بچے کے لیے پانی مانگتا ہوں کہ جس کی حالت اور تکلیف تیرے سامنے ہے، چونکہ آپ کو ڈر ہے کہ میں خود پانی پی لوں گا، اس لیے میں اس بچے کو زمین پر رکھ رہا ہوں تاکہ آپ خود اس بچے کو لے کر اس کے پیاس بجھائیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت امام حسین کی مدد کی درخواست اس لیے نہیں تھی
کہ وہ زندہ رہنے کی امید دیکھتے تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ ان کے ارد گرد رہنے والے سنگ دل اور ظالم ہیں، اور اس وقت کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو تنہا کی مدد کے لیے تیار ہو لے، گناہ ان لشکروں کے خلاف جو ظلم و زبر کی حمایت میں اکٹھے ہوئے تھے۔